اولاد کے حوالے سے سب سے پہلے تو ایک مسلمان کو اپنے عقیدے کی اصلاح کر لینی چاہیے کہ اولاد دینے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، آسمان و زمین کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، وہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں ملا جلا کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ بانجھ رکھ دیتا ہے، اولاد کی نعمت سے محروم رکھ دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اولاد دینا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ جس کو چاہے اولاد کی نعمت سے نوازے اور جس کو چاہے اس نعمت سے محروم کر دے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے دو مثالیں انبیاء علیہ السلام کی پیش فرمائی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دو وظیفوں سے بڑھ کر اولاد کے حصول کے لیے کوئی اور وظیفہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلا وظیفہ وہ دعا ہے جو اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کی۔ زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں، عام طور پر اس عمر میں اولاد نہیں ہوا کرتی، پھر ان کی بیوی بھی بانجھ ہے، اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی پھر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے اور اللہ رب العزت کے حضور دعا کر رہے ہیں کہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے میرے پروردگار مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کو سننے والا ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں لیکن اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ تو یہ دو دعائیں، ایک ابراہیم علیہ السلام کی اور ایک زکریا علیہ السلام کی، جو بھی مسلمان اولاد کی نعمت سے محروم ہو اللہ رب العزت کے حضور ان دعاؤں کو کثرت کے ساتھ اللہ کے حضور پیش کرے تو انشاءاللہ جس اللہ نے زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی، جس اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد کی نعمت سے نوازا، وہ اللہ آپ کو بھی انشاءاللہ اولاد سے نواز سکتا ہے۔